بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں بچوں میں وہ انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں اس لحاظ سے کہ شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کا یا بائیں ہاتھ کا ناخن اپنے دانتوں لے کے رکھتے ہیں، وہ بیڈ ہیبٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا کے رکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر نکال دیتے ہیں، یہ بیڈ ہیبٹس ہیں۔ اور پھر بعض بچے اپنی گردن کو پکڑتے ہیں، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں مروڑتے ہیں، یہ بیڈ ہیبٹس ہیں۔ بعض اپنے انگلیوں کے چٹخارے نکالتے رہتے ہیں، وہ بھی بیڈ ہیبٹ ہے۔ پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواہ بخواہ ایسے ہی کسی کو تاڑتے رہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اب بات سمجھو، یہ کچھ ایٹیکیٹس ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے، جس پر عمل کرنا ہے۔ اور بعض بیڈ ہیبٹس تو ایسی ہوتی ہیں جو انویزیبل ہوتی ہیں، جسٹ لائک کہ آپ کوئی گیم کھیل رہے ہو، چھوٹا پیشاب آیا ہے، آپ بیٹھے رہتے ہو تاکہ گیم ختم ہو پھر جائے، یہ بیڈ ہیبٹ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور اسی طرح سے نماز کا ٹائم ہوا ہے، اذان ہو گئی ہے، جماعت میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، پھر بھی بیٹھے رہتے ہو کہ یہ میں ڈرامہ دیکھ کے جاؤں یا میں یہ گیم ہے یہ کمپلیٹ کر کے جاؤں، یہ بیڈ ہیبٹ ہے۔ پھر والدہ صاحبہ نے کوئی کام کہہ دیا تو پتہ چلا آپ گیم کھیل رہے ہو تو آپ نے آواز لگائی، 5 منٹ بعد جاتا ہوں، 2 منٹ بعد جاتا ہوں، اور پتہ لگا آدھے گھنٹے تک وہ گیم ہی کھیلتا رہا ہے اور وہ کام نہیں کر رہا، تو یہ بیڈ ہیبٹ ہے۔ کچھ بیڈ ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ آپ کی امپرومنٹس کے دن ہیں۔ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرو، پریپیئر کرو، اپنی شخصیت کو اس طرح ابھارو کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں کہ دیکھو وہ کتنا اچھا ہے۔ والد صاحب نے کوئی کام کہنا ہے، ابھی اب اس کی زبان سے نکل رہا ہو تو آپ فٹافٹ کام کرو۔ والدہ صاحبہ نے کوئی کام کہنا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ سے نہ کہے تو کس سے کہے، اس لیے فوراً ان کے معاملات، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے فوراً لبیک کہتے ہوئے کام کر لیا کرو۔ یہ اچھی عادتیں ہیں۔ ہمیشہ زندگی میں اچھی عادتوں پہ نظر رکھو، بری عادتوں سے بچتے رہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، اس کو بیڈ ہیبٹس تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ضرورت کے تحت بعض ہوتے ہیں کچھ زیادہ ہی وفادار لوگ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اپنے کام سے کام اس طرح رکھتے ہیں کہ ان کو دنیا جہان کا ہوش نہیں ہوتا۔ اس موقع پہ میں کہتا ہوں کہ اپنے جسم کے آرام و سکون کا بھی خیال رکھیں، ضروریات کا خیال رکھیں۔ بعض یہ تھوڑی سی ہی وفاداری یا کسی کی فیور میں جانا اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پرانا دور جو تھا اس میں میل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، خط کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا، یا کچھ اہم ڈاکومنٹس جو گورنمنٹ کے ہوتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا نام ڈاک تھا، ڈاک سسٹم۔ ڈاک سسٹم بڑا سٹرونگ تھا، شروع دور سے، بادشاہوں کے دور سے بڑا سٹرونگ سسٹم تھا۔ کیا ہوتا تھا، ڈاک بنگلے بنائے جاتے تھے، وہ کچھ ڈسٹینس طے کیا جاتا تھا، جسٹ لائک آپ سمجھ لیں کہ 20 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ڈاک بنگلہ۔ اب یہاں سے اگر ہم نے ڈاک بھیجنی ہے کراچی، تو راستے میں ہر 20 کلومیٹر بعد، 15 کلومیٹر بعد، 30 کلومیٹر بعد ایک ڈاک بنگلہ ہوا کرتا تھا۔ ایک روڈ سیدھی، جس کو جرنیلی سڑک کہتے تھے، وہ سیدھی جاتی تھی بڑے بڑے شہروں کو ملانے کے لیے، اور اسی سڑک کے کنارے ڈاک بنگلے بنائے جاتے تھے۔ اب فرض کیا یہاں لاہور میں کسی آفیسر نے، گورنمنٹ عہدیدار نے یا بادشاہ نے یہاں سے بھیجنا ہے، کوئی اپنا اہم رکا بھیجنا ہے، خط بھیجنا ہے، کوئی ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں، تو طریقہ کار کیا ہوتا تھا، ایک تھیلے میں ڈالے جاتے تھے اس کو، ڈاکومنٹس کو یا خط کو، تو ایک گھڑ سوار جس کو ڈاکیا کہتے تھے اس کو دیا جاتا تھا۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھتا، گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا، سرپٹ کا مطلب ہے فل تیز دوڑاتا جتنا گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ گھوڑے بھی وہ چوائس کیے جاتے، ان کا انتخاب کیا جاتا جن کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہوتی۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھتا، تھیلا اپنے ہاتھ میں لیتا، اور سرپٹ دوڑاتا ہوا گھوڑا دوسرے ڈاک بنگلے کی طرف بڑھتا چلا جاتا۔ اب ٹائم فکس ہوتے تھے، فرض کیا صبح 8 بجے وہ یہاں سے نکلا ہے،
उसने ठीक 9 बजे वहाँ पहुँचना है। वो कैलकुलेशन पहले से होती थी कि घोड़ा इतना तेज़ दौड़ता है और इतने टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएगा। जब वो पहुँचता था उससे पहले एक और डाकिया घोड़े पे सवार फुल तैयार इंतज़ार कर रहा होता था कि पहले वाला डाकिया आएगा, मैं उससे डाक पकड़ूंगा और मैं आगे निकल जाऊंगा। यहाँ तक कि घोड़े चलते चलते घोड़े पे फटाफट वो हाथ आगे बढ़ा के अगले डाकियों को पकड़ाता, डाकिया उसी वक्त एड़ी लगाता घोड़े को और उसको भी सर पर दौड़ाना शुरू कर देता, फुल तेज दौड़ाना शुरू कर देता। पहले वाला जो पीछे से आया होता वो थका हारा होता, वो फिर रेस्ट करता डाक बंगले में। जो अगला घोड़े वाला होता वो चलते चलते अगले डाक बंगले तक पहुंचता, आगे फिर वो दूसरा डाकिया तैयार होता। इस तरह से डाक एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क के कोने से दूसरे मुल्क के कोने तक पहुंचाई जाती। इंतहाई तेज रफ्तार ये सिस्टम था उस दौर के लिहाज से। और एक और आपको बात बताऊं कि जिस तरह आजकल पुलिस ऑफिसर कोई रोके किसी को तो वो जितना मर्जी जल्दी में है वो ज़रूर रुकेगा। उस दौर में हुक्मा को, तबीब को, हकीमों को इजाज़त होती थी कि वो किसी को भी किसी वक्त रोक के उनकी तिब्बी इमदाद कर सकते थे या उनको मशवरा दे सकते थे सेहत के लिहाज से। तो ये भी आमतौर पर जर्नैली सड़क के दाएं बाएं अपना क्लिनिक बना के बैठे होते, तिब खाना बना के बैठे होते। तो एक हकीम बाहर धूप सेक रहा था, सर्दियों के दिन थे, एक डाकिया सर पर घोड़ा दौड़ाते हुए वहाँ से गुजर रहा था और उनको पहले से पता था कि ये टाइम है डाकिए के गुजरने का। दूर से गर्दो गुबार उठती नजर आई, उन्होंने कहा घोड़ा आ रहा है, डाक आ रही है। और डाक देखते ही लोग उस सड़क को अगर उन पर बैठे होते या बच्चे खेल रहे होते उनको साइड पे कर देते कि डाक यहाँ से गुजरेगी, डाकिया आ रहा है, जल्दी जल्दी रास्ता साफ कर दो। हकीम जो बैठा था उसने देखा भाई डाक आ रही है, सर पर दौड़ाते हुए डाकिया यहाँ से घोड़ा क्रॉस करेगा। अब वो उसको देख रहा है। हर बंदे की एक नेचर होती है कि अगर कोई जहाज़ आ रहा है तो बाज़ बच्चे काम सारे छोड़ के देख रहे होते हैं, ट्रेन गुजर रही है फिर देख रहे होते हैं, कोई तेज़ बस गुजर रही है हालत में जाती हुई फिर देख रहे होते हैं। इसी तरह की उस घोड़े को देखने लगा। जैसे घोड़ा आगे से शक करके गुजर गया, हकीम ने अपने बंदे को कहा जल्दी से पीछे जाओ, इसको पकड़ के लाओ, वापस लाओ। इसको बोला हकीम साहब बुला रहे हैं। अब वो ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था। जिस तरह आजकल कोई पुलिस ऑफिसर आवाज़ दे दे, वज़ीर आज़म आवाज़ दे, तो फिर सारे काम छोड़ के बंदे को उसकी तरफ मुतवज्जे होना पड़ता है। इसी तरह वहाँ पे जो हकीम के पास घोड़ा था वो भी बड़ा तेज़ दौड़ने वाला बंदा बैठा, बड़ी तेज़ी से दौड़ा, उसको पकड़ के लाया, यानी वापस रिवर्स लाया कि जी हकीम साहब बुला रहे। अब उसने जैसा सुना घोड़े को रोका, मोड़ा और वापस उसी तरह तेज़ी के साथ हकीम साहब के पास आया। तो हकीम साहब ने दूर से आवाज़ लगाई कि घोड़े पे बैठे रहना, वहाँ से उतरना नहीं है। अब ऑर्डर था भाई, ऑर्डर। अब वो घोड़े पे ही बैठा रहा, घोड़े के आहिस्ता आहिस्ता करके हकीम साहब के करीब लाया। हकीम साहब ने कहा कि हकीम साहब इतने ज़्यादा अक्लमंद और अल्लाह ने फरासत दी होती थी, ज़हनी इस्तिताअत इतनी बड़ी होती थी, क्योंकि सारे शरीयत पर पाबंद वही हकीम हुआ करते थे ज़्यादातर। तो उसने कहा कि भाई आप बड़ी तेज़ी से गुजर गए, लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस की है कि आपको पेशाब आया हुआ है और काफ़ी ज़ोर से आया हुआ है और काफ़ी देर से आया हुआ है, क्या ऐसा है? वो आदमी कहने लगा हाँ जी, पेशाब मुझे काफ़ी ज़ोर से आया हुआ है, छोटा पेशाब, और काफ़ी देर से आया हुआ है। हकीम साहब ने कहा कि आपका मसाना फट चुका है उस प्रेशर की वजह से। घोड़े के ऊपर बैठ के घोड़ा मुसलसल कूदता रहता है, आदमी सुकून से नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन इतना ऊपर नहीं होता कि घोड़े की पुश्त से ऊपर हो जाए, पुश्त पर ही होता है लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है। हकीम साहब ने कहा तेरा मसाना फट चुका है पेशाब के प्रेशर की वजह से, जब आप उतरोगे उसी वक्त आपकी डेथ हो जाएगी, मर जाओगे। तो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना टाइम गुजारना है घोड़े पे बैठे रहना है, नीचे नहीं उतरना। जैसे उतरोगे साथ ही इंतकाल कर जाओगे।
اتنی زیادہ فراست ہوتی تھی حکیموں میں، اس لیے ان کی اہمیت بھی بڑی زیادہ ہوتی تھی۔ اب ہوا ایسے ہی، اس کو کہا ٹھیک ہے آپ اپنے کام پہ جاؤ، لیکن اپنے بچوں میں فوراً پہنچو، اور گھوڑے سے اترنا نہیں ہے، جو اہم باتیں کرنی ہے وہ کر لینا، بعد میں تیرا انتقال ہو جائے گا۔ ہوا ایسے ہی کہ وہ واپس گیا، پہلے ڈاک پہنچائی، اپنے گھر پہنچا، ایک آدھ دن، اب کب تک انسان گھوڑے کے اوپر سوتا ہے یا بیٹھتا ہے یا ٹائم گزار سکتا ہے، کتنا گزار دے گا؟ ایک ڈیڑھ دن اس سے گزارا، 2 دن گزارے، بچوں سے بات کی، سارے اہم معاملات طے کر لیے، پھر جیسا اترا تو فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ کہنے کا مطلب ہے بعض بیڈ ہیبٹس، بری عادات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ بعض بچوں کو چھینک آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، چھینک کو روک رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کے پریشر کو روک رہے ہوتے ہیں۔ اب جو پریشر ریلیز کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے ہمارے جسم میں، ناک کے راستے نکلتا ہے، یا آپ منہ کھول دو منہ کے راستے نکلتا ہے۔ میرے رب نے اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ پوری شریانی سسٹم میں، بلڈ سرکولیشن میں، خون جہاں جہاں شریانوں میں باریک باریک نالیوں سے گزر رہا ہے، کہیں بھی کلاٹ آ جائے، جمع ہوا خون آ جائے، چربی کا ذرہ آ جائے تو خون رکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میرے رب نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ انسان چھینکتا ہے، پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اس پریشر سے وہ جو خون رکا ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ چلنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے فل پریشر سے آپ چھینک لیا کرو، چاہے منہ کے ذریعے چاہے ناک کے ذریعے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ میرے رب نے ایک سسٹم بنایا ہے، بلاکیج جہاں بھی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ کبھی نہ روکنا، ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے بعض روک رہے ہوتے ہیں، بعض آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم انسان ہیں، ہر ایک کے ساتھ ضروریات انسانی موجود ہیں، تو اس میں ڈرنا یا ہیزیٹیشن فیل کرنا یا انسلٹ فیل کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں نا، ایسا آپ سوچیں۔ اور ساتھ الحمدللہ کہنا ہوتا ہے جب چھینک آئے، الحمدللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، جو پریشانی تھی ہماری بلڈ سرکولیشن میں آپ نے ریلیز کر دی، تیرا شکر ہے۔ دوسرا کچھ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب چھینک آتی ہے تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جب چھینک آنے کے بعد منہ سیدھا ہوتا ہے پھر الحمدللہ کہتے ہیں، شکر ہے اللہ کہ میرا منہ دوبارہ سے سیدھا ہو گیا ہے۔ اور جو سن رہا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ جس پر چھینک آتی ہے وہ کہتا ہے یا حدیق ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے اچھی باتیں کرنے کی۔ امید ہے آپ لوگ اس پر عمل کریں گے۔